محترم سامعین کرام، شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے یا شوہر کو سیدھے راستے پر لانے میں اور شوہر کے بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار بیوی کا ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ سب سے زیادہ تعلقات بھی بیوی سے ہیں، لہذا شوہر کو بنانے بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار بیوی کا۔ اگر بیوی نیک ہو، دیندار ہو، تو شوہر کو صرف نہیں بلکہ اس گھر میں قدم رکھتے ہی دینداری کا ایک چھوٹا سا پودا لگاتی ہے، اور اس پودے کے پھل تمام گھر میں افراد، بھتیجا بھتیجی، ساس نند جٹھانی دیورانی اور اس کے بعد جتنے افراد گھر میں ہوتے ہیں سب اس پھل کو کھاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر دیندار عورت نہیں ہے، اگر اسے دین سے وابستہ وہ عورت نہیں ہے، تو گھر میں رکھنے کے بعد، قدم رکھنے کے بعد ایسا زہریلا پودا لگاتی ہے جس کے پھل لامحالہ ہر ایک کو کھانے پڑتے ہیں، اور بالآخر شوہر کی زندگی اجیرت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے، اور پوری زندگی میں کہیں سکون اطمینان نہیں ہوتا۔ اب چھوڑنا چاہتا تو بھی اس کو کوئی راستے نظر نہیں آتے ہیں۔ لہذا نیک اور صالح بیوی شوہر کو صحیح راستے پر لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، کہاں کہاں آپ کو بتایا جائے کس طرح سے ایک صالح اور نیک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو صحیح راستے پر لے کر آتی ہے۔ خیر، یاد رکھیے، دنیا کا کتنا ہی بڑا کیوں طاقتور مرد کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا کتنا ہی طاقتور مضبوط بڑے سے بڑے پوسٹ پر مرد کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ضرور بعض دفعہ اپنی بیوی کے سامنے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا کوئی جادوگرنی ہے وہ؟ نہیں، ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کی بات ماننے پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ میں مثالیں دوں گا، بہت غور سے سنو۔ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ اس کی لاش آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ وہ فرعون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، برابر۔ وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل میں اس پادری کے کہنے پر، جادوگر کے کہنے پر کہ اے فرعون تیری حکومت ایک بچہ بڑا ہونے کے بعد چھین لے گا، فرعون نے حکم جاری کیا تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جس سال کے وہ کہا تھا اس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اگلے سال چھوڑ کے پھر اگلے سال بچوں کو۔ جابر الظالم بادشاہ تھا، جس سال قتل کا حکم تھا فرعون کا، اسی سال اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ماں گھبرا گئی، دل میں وسوسے آئے، خیالات ہے کہ کیسے کیا کیا جائے بچے کو۔ اللہ نے الہام کی ان کی ماں کے واسطے کہ اے ام موسیٰ، اپنے بچے کو ایک باکس میں ڈال دو اور دریا کے حوالے کر دو، تمہارا رب اس بچے کو دشمن کے گھر میں پرورش کرے گا۔ ہاں، ڈال دو، چھوڑ دو تم۔ یقیناً یہ بچہ دودھ کے لیے کسی اور عورت کی چھاتی کو منہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ام موسیٰ دودھ پیے گا بھی تو موسیٰ تمہارا پیے گا، تم چھوڑ دو اللہ کی عقید پر۔ کیا کیا ام موسیٰ نے، ان کی والدہ نے؟ باکس میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا۔ وہ دریا وہ فرعون کے محل کے کنارے سے گزرتا ہے، وہ باکس بھی ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جنہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ایمان لانے کے بعد مجھے ظالم و جابر بادشاہ کے چنگل سے بچا، اور اے اللہ میری جنت میں گھر بنا دے، اللہ نے جنت میں آسیہ کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا ہے۔ باکس دیکھ کر کہنے لگی، فرعون کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، کہا میرے سرتاج یہ باکس جا رہا ہے، اس میں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کو لایا گیا، بچہ انتہائی خوبصورت، شیرخوار بچہ، خوبصورت، تڑپ رہا، رو رہا ہے۔
بیوی نے کہا میرے سرتاج قرۃ عین لی ولک، یہ آیت ہے قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه علی ان ینفعنا علی عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، لا تقتلوه، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا مان لیں، اپنا بیٹا بنا لیں، اس لیے کہ اے میرے سرتاج ہمارے گود میں کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، لہذا اے میرے آقا آپ اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیں، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون بڑا ظالم و جابر تھا، لیکن فرعون اپنی بیوی کے بات کے سامنے ڈھیر ہو گیا، اور اس نبی نے حضرت موسیٰ نے پرورش پائی تو دشمن کے گھر میں۔ آپ پوری تفصیلات جانتے ہوں گے، خیر آگے بڑھتے ہیں۔